امریکہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ خطے میں فوجی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دباؤ کے ذریعے معاہدہ کرنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کو ڈیڈ لائن دے رہا ہے، مگر دوسری جانب ایران کی تیاریوں کے حوالے سے بھی اہم تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے ایران مذاکرات کے دوران کسی ممکنہ امریکی کارروائی سے پہلے اپنی تباہ شدہ فوجی اور جوہری تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کر کے چھپا رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے حال ہی میں ایک حساس فوجی مقام پر ایک نئی تنصیب کے اوپر کنکریٹ کی حفاظتی ڈھال بنا کر اس پر مٹی ڈال دی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کام اس جگہ پر جاری ہے جسے 2024 میں امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے دوران اسرائیل نے بمباری کا نشانہ بنایا تھا۔ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے ایک جوہری سائٹ کے سرنگوں والے داخلی راستے مٹی سے چھپا دیے ہیں، جس پر پچھلے سال امریکہ نے بمباری کی تھی، جبکہ ایک دوسری سائٹ کے قریب سرنگوں کے داخلی راستوں کو مضبوط بنا دیا گیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنائے گئے میزائل اڈوں کو بھی دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں ان سائٹس کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ تہران سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع پارچین کمپلیکس ایران کے سب سے حساس فوجی مقامات میں سے ایک ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اکتوبر 2024 میں پارچین کمپلیکس پر حملہ کیا تھا۔ حملے سے پہلے اور بعد میں لی گئی سیٹلائٹ تصاویر سے پارچین میں ایک عمارت کو پہنچنے والا شدید نقصان نظر آتا ہے اور 6 نومبر 2024 کی تصاویر میں دوبارہ تعمیر کے آثار نظر آتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 12 اکتوبر 2025 کی تصاویر میں اس مقام پر تعمیراتی کام دکھائی دیتا ہے، جہاں ایک نئی عمارت کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی عمارتیں موجود ہیں۔ 14 نومبر 2025 کی تصاویر میں مزید پیش رفت واضح نظر آتی ہے، جہاں بڑی عمارت پر ممکنہ طور پر ایک چھت دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن 13 دسمبر 2025 کی تصاویر میں یہ تنصیب جزوی طور پر ڈھکی ہوئی نظر آتی ہے اور 16 فروری تک یہ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ماہرین کے مطابق پارچین کمپلیکس کی اس تنصیب کو کنکریٹ کے ڈھانچے سے چھپا دیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی نے 22 جنوری کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں سیٹلائٹ تصاویر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اس سائٹ پر نئی تعمیر شدہ تنصیب کے گرد کنکریٹ کی حفاظتی چادر بنانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی نے نومبر 2025 میں رپورٹ کیا تھا کہ سیٹلائٹ تصاویر میں جاری تعمیرات میں ایک لمبے چیمبر جیسی چیز کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے، جو ممکنہ طور پر ایک ہائی ایکسپلوزیوز کنٹینمنٹ ویسل ہو سکتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 36 میٹر اور ڈیامیٹر 12 میٹر تک ہے اور اسے ایک عمارت کے اندر رکھا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے بانی ڈیوڈ آلبرائٹ نے ایکس پر لکھا کہ مذاکرات میں تاخیر کے اپنے فائدے ہیں اور گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران اپنی اس نئی تنصیب کو زمین کے اندر چھپانے میں مصروف رہا ہے۔ مزید مٹی دستیاب ہے اور یہ تنصیب جلد ہی مکمل طور پر ناقابل شناخت بنکر بن سکتی ہے، جو اسے فضائی حملوں سے نمایاں تحفظ فراہم کرے گی۔ رپورٹ میں گزشتہ سال امریکی بمباری کا نشانہ بننے والے اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس سے متعلق لکھا ہے کہ نیوکلیئر فیول سائیکل تنصیبات کے علاوہ اصفہان کمپلیکس کا ایک زیر زمین حصہ بھی شامل ہے، جہاں سفارتکاروں کے مطابق ایران کا زیادہ تر افزودہ یورینیم ذخیرہ کیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی نے 29 جنوری کو رپورٹ کیا کہ جنوری کے آخر میں لی گئی ان سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپلیکس میں 2 سرنگوں کے داخلی راستوں کو مٹی سے چھپانے کی نئی کوششیں کی گئی ہیں۔ رائٹرز کے مطابق 9 فروری کی تازہ رپورٹ میں انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی نے کہا کہ اصفہان کمپلیکس کا تیسرا داخلی راستہ بھی مٹی سے بھر دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کمپلیکس کی سرنگوں کے تمام داخلی راستے اب مکمل طور پر دفن ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سرنگوں کے داخلی راستوں کو مٹی سے بھر دینا کسی بھی ممکنہ فضائی حملے کے اثر کو کم کرنے میں مدد دے گا اور ساتھ ہی یہ کسی خصوصی فورسز کے حملے کے دوران اندر موجود ممکنہ طور پر انتہائی افزودہ یورینیم کو قبضے میں لینے یا تباہ کرنے کے عمل کو مشکل بنا دے گا۔ رپورٹ میں ایران کے نتنز نیوکلیئر سائٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے 10 فروری کے بعد سے نتنز سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے نیچے موجود سرنگوں کے کمپلیکس کے 2 داخلی راستوں کو مضبوط اور دفاعی طور پر محفوظ بنانے کی جاری کوششوں کا پتہ چلتا ہے۔ واضح رہے کہ نتنز نیوکلیئر سائٹ پر ایران کے 2 یورینیم افزودگی پلانٹس موجود ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے مطابق تصاویر میں اس مقصد سے متعلق پورے کمپلیکس میں جاری سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں، جن میں ڈمپر ٹرک، سیمنٹ مکسر اور دیگر بھاری مشینری سمیت متعدد گاڑیوں کی نقل و حرکت شامل ہے۔ رپورٹ میں ایران کے میزائل اڈوں پر ہونے والی سرگرمیوں سے متعلق لکھا ہے کہ اسرائیلی تنظیم علما ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل سینٹر کے مطابق ایران کے جنوبی شہر شیراز سے تقریباً 10 کلومیٹر جنوب میں واقع
जनूबी शिराज मिसाइल बेस ईरान के उन 25 मरकजी मिसाइल अड्डों में से एक है जो दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखते हैं। एल्मा के जायजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल की जंग में इस अड्डे को ज़मीन के ऊपर हल्का नुकसान पहुंचा था। रॉयटर्स ने मज़ीद लिखा है कि फॉरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुडहिंड के मुताबिक 3 जुलाई 2025 और 30 जनवरी को ली गई तस्वीर का जायजा लेने से जाहिर होता है कि अड्डे के मरकजी लॉजिस्टिक और मुमकिना कमांड कंपाउंड में तामीर नौ और सफाई की सरगर्मियां जारी हैं। रिपोर्ट में ईरान के क़ुम मिसाइल बेस से मुतालिक लिखा है कि एल्मा के मुताबिक गुज़िश्ता साल ईरान के शहर क़ुम से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल में वाक़े इस अड्डे को ज़मीन के ऊपर कम नुकसान पहुंचा था। 16 जुलाई 2025 और 1 फरवरी के दरमियान ली गई तस्वीर से जाहिर होता है कि एक नुकसान ज़दा इमारत पर नई छत लगाई गई है। फॉरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुडहिंड के मुताबिक छत की मरम्मत 17 नवंबर 2025 से शुरू हुई और मुमकिन तौर पर 10 दिन बाद मुकम्मल हो गई।